بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اسلام کے دشمنوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی، یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کئی سارے رکوع گزر گئے، کئی ساری آیتیں گزر گئی، مسلسل ان کی شرارتیں اور خباثتیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو ظاہر کرنا یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے، اور اسلام کے دشمنوں کے شرارتوں پر خاموش رہنا، ظاہر نہ کرنا، یہ منافقت ہے۔ آج کل اچھے خاصے دیندار طبقوں کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، ایک کھلم کھلا اسلام کا دشمن ہے لیکن اس کے خلاف بات نہیں کرتے۔ نہیں یار، پھر لوگ بولیں گے یہ تو توڑ پیدا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو پھر اگر اس طرح کا ذہن صحیح ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود کیوں بیان کرتے اور اتنے تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کرتے؟ اس وجہ سے اسلام کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں کے سامنے رکھیں کہ بھائی یہ دشمن ہے، کیوں دشمن ہے وہ بھی بتایا جائے۔ تو یہ مصلحت، یاری، دوستی یہ اپنی جگہ پر، لیکن حق کو چھپانا بڑی خطرناک چیز ہے۔ ظاہر ہے جب پیغمبر کریم کے زمانے میں اس طرح کے اسلام کے دشمن تھے تو آج کے زمانے میں نہیں ہوں گے۔ آج کے زمانے میں تو شاید زیادہ ہو گئے ہیں، فتنے زیادہ آ رہے ہیں۔ تو ایسے زمانے کے اندر اگر کسی فتنے کو ظاہر نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے پھر ہمارے بچے بھی وہاں چلے جائیں، ہم خود بھی، ہمارے دوست بھی اسی فتنے کی طرف چلے جائیں، ہمیں احساس ہی نہ رہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو خیر، یہاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا۔ پھر ان کے ساتھ حقوق العباد کے متعلق معاہدہ ہوا ان کے ساتھ کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، انہوں نے پھر وہاں دھوکہ کیا۔ پھر خون کے معاملے میں، امن کے معاملے میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس میں بھی انہوں نے شرارت کی۔ تو جب انہوں نے ہر طرح سے اسلام، اپنے دین کو چھوڑ دیا تو نتیجے کے اندر ذلیل تو ہونا ہے ہی۔ تو اس طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 10 میں بیان فرمائی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ وہ منظر بھی یاد کریں جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے وعدہ لیا گیا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو۔ وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی۔ وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ بھی۔
ان سب کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہودیوں سے باقاعدہ وعدہ لیا تھا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ باتیں اچھائی کی کرنا، بدتمیزی کی نہیں، لڑائی جھگڑے فساد کی نہیں، دین کے مطابق۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، یہ سارا تمہارے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، پھر منہ پھیر لیا تم نے مگر تھوڑے سے کچھ لوگ تھے جو بچ گئے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، جبکہ تم اکثر لوگ دین سے اعراض کرنے والے تھے۔ جب آپ نے خود معاہدہ کیا دنیا کے اعتبار سے بھی، جب دو فریق آپس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، پھر بولتے ہیں یار ٹھیک ہے جو ہوا ہوا، ابھی آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، ابھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارا معاہدہ میرے ساتھ ڈائریکٹ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو برابری کے ہوتے ہیں نا، وہ تو کہا جاتا ہے بھائی تو بھی طاقت میں بھی طاقت، چلو ٹھیک ابھی معاہدہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا پیار دیکھو، انسان کے ساتھ محبت دیکھو۔ ابھی اللہ تعالیٰ لمحے کے لیے فرما دے فنا ہو جاؤ تو ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت دیکھیں، فرماتے ہیں میرا آپ کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے کہ آپ یہ شرارتیں نہ کرو گے، لیکن پھر بھی تم نے دھوکہ کیا، پھر بھی میں نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، پھر بھی میں نے آپ کو موقع دیا۔ تو پہلے نمبر پر یہ بات کہ لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کے اندر کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہوتی ہے عبادت۔ کوئی بھی بندہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی طاقت کے سامنے سجدہ کرے، جھک جائے، بھلے قبر کے سامنے ہو، کسی بت کے سامنے ہو، یہ کٹر قسم کا مشرک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ رہنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ رہنا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کے اندر علماء نے 3 چیزیں لکھی ہیں۔ احسان کی معنی ہے جس میں 3 چیزیں پائی جائیں۔ ایک چیز یہ کہ ان کو تکلیف نہ دینا کسی بھی طرح کی، اگر تکلیف دے رہے ہو سمجھو کہ احسان نہیں کر رہے۔ اور دوسری چیز یہ احسان، اسی کو زبانی طور پر خوش رکھنا، زبانی طور پر یعنی جسمانی طور پر ان کو خوش رکھنا، جو بھی ان کو خدمت کی ضرورت ہو آپ ان کی خدمت کریں، یہ احسان ہے۔ کسی بھی اہم ترین کام سے جا رہے ہو، ابو نے بلایا، کام کو چھوڑ کر کے ابو کے پاس آنا، یہ ہے احسان۔ اور تیسری چیز یہ کہ مالی لحاظ سے خدمت کرنا، اگر کوئی بندہ مال نہیں دے رہا ماں باپ کو تو بھی یہ احسان کے خلاف ہے۔ ٹائم نہیں دے رہا ماں باپ کو، یعنی جسمانی لحاظ سے زبانی لحاظ سے خدمت نہیں کر رہا تو بھی یہ احسان نہیں کر رہا، احسان کے خلاف ہوا۔ کوئی کسی طرح سے ذہنی پریشان کر رہا ہے، زبانی لحاظ سے کوئی تنگ کر رہا ہے، یا اپنے کردار کے اعتبار سے کوئی بوجھ بن رہا ہے ماں باپ کے لیے، تو یہ سارا پر احسان کے خلاف ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ چلو، اور پہلی امتوں کو بھی یہی حکم تھا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کے ساتھ چلو۔ لیکن یہاں عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کو ساتھ رکھا ہے، عبادت صرف اللہ کی، ماں باپ کے ساتھ بھلائی، دونوں کو جوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کہاں اللہ کہاں باپ؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جیسے تمہیں پیدا کرنے کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور شریک نہیں ہے، اسی طرح سے تمہارے باپ ہونے کے اندر ایک ہی باپ ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ جیسے عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، تو پھر باپ ہونے کا رشتہ بھی ایک باپ کے سوا کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اگر کسی بندے نے بالکل بچپن کے اندر ہی کوئی بچہ گود لے لیا،
پورا خرچہ وہی کرتا رہا، ہر طرح کے اس کے انتظامات کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود باپ کی جگہ پر کسی اور کا نام نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے باپ ہی کی وجہ سے یہ دنیا میں آیا ہے۔ رشتہ دار ہیں، صرف ابو خود نہیں، صرف امی خود نہیں، ابو کے سارے رشتہ دار بھی، امی کے سارے رشتہ دار بھی، خالائیں وغیرہ، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور یتیم اور مسکین، یعنی جن کے پاس بالکل تھوڑا بہت سامان ہے ان کا بھی خیال رکھو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کا بھی خیال رکھو، اور زبان کو میٹھا بناؤ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات اچھائی کے ساتھ کرو، زہریلے انداز میں نہیں اور نفرت والے انداز میں نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ الفاظ کی وجہ سے بھی اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بول دے معذرت، دشمن یا نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ کافی زمانہ پہلے ایک گاڑی جا رہی تھی، میں نے دیکھا اسی نے دوسرے کو یعنی ٹکر مارا، سامنے والے کا کچھ نقصان بھی ہوا، تو اس نے مسکرا کر کے بولا معذرت، وہ بھی مسکرا دیا، بولا غصہ تو بڑا آیا، میں چاہ رہا تھا کہ تیرے ساتھ لڑائی کروں لیکن تیری مسکراہٹ کی وجہ سے میرا غصہ ختم ہو گیا۔ قولوا للناس حسنا، اچھائی کی باتیں کرو اور نماز کی پابندی کرو اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے، لیکن تم ہو کوئی بات مانتے ہی نہیں ہو، منہ پھیر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی باتیں فرمائی ہیں، لیکن تھوڑا سا آدمی دیکھے یہ بیماریاں آج مسلمانوں میں ہیں نہیں ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت، مسلمان کہلانے والے جھنڈے کے سامنے، علم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہو کر کے قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ کیسا مسلمان ہوا؟ مسلمان ہو کر کے عبادت کرنے کے لیے مسجد کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کیسے مسلمان؟ تو یہاں بھی دھوکہ کیا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، نہیں کرتے، دھوکہ کیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ دشمنیاں ہی چل رہی ہیں، دوستوں کے لیے تو بڑے پیارے ہیں، واٹس ایپ پر اور فیس بک پر تو بڑے یہ میٹھے اور یعنی بڑے با اخلاق ہیں، باپ ناراض ہے اس کا احساس نہیں، اور فون پر اجنبیوں کے ساتھ روزانہ معافیاں مانگ رہا ہے، یار آج تو 23 کی رات ہے مجھے معاف کر دینا۔ ارے اپنی بہن سے معافی نہیں مانگتا، اپنے پڑوسی کے ساتھ معافی نہیں مانگتا؟ تو یہ بیماریاں آج ہیں، ٹھیک ٹھاک طرح سے ہیں مسلمانوں میں۔ یتیموں کا، مسکینوں کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی بیچارہ بھوکا مر رہا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور زبان دیکھو، ہر سال رمضان کے اندر طلاقوں کے قصے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، روزہ رکھا ہے جیسا کہ کوئی احسان کیا ہے اللہ کے اوپر، بھوکا ہوں، میرے صبح سے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، تو پھر میرے سامنے تیز بات کرتی ہے، جا نکل میرے گھر سے، جا تجھے طلاق ہے، نعوذ باللہ۔ تو زبان کو میٹھا بنائیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر تم اعراض کرتے ہو اور حکم کو توڑتے ہو تو پھر اس کا سزا تو ملنی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کریں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم حاضر تھے معاہدے کے ٹائم پر، اور تم نے خود اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم اس بات کو مانیں گے، لیکن نہیں مانا، ٹھگی کی، دھوکہ کیا۔ آپ سے معاہدہ ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، لیکن تم بہانے لگے، یہودیوں تم لڑنے لگے، اور یہی بیماری مسلمانوں میں بھی ہے۔ اور آپ کو حکم تھا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، لیکن تم دشمنی میں آ کر کے ذرا سی بات پر نکال دیتے ہو۔ لڑائی کی، اتنی لڑائی کی
کہ تھوڑا سا کسی کا جرم ثابت ہو گیا، بول دے ابھی اپنا یہاں گھر چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی تو ہو، آپس میں لڑائیاں بھی کرتے ہو۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک جماعت کو یا اپنے مخالفین کو ان کے گھروں سے نکال بھی دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور غلبہ پاتے ہو دوسروں کے اوپر ناجائز طریقے سے، گناہ اور دشمنی کے ساتھ زیادتی کر کے آپ دوسروں پر غلبہ پاتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اگر آپس میں ہی دوسرے قبیلے کے لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر کے آتے ہیں تو تم خود پھر ان کا فدیہ بھی دیتے ہو، حالانکہ یہ تو تمہارے پر حرام تھا کہ ان کو نکالتے۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا پھر تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر جو لوگ بھی اس طرح کی شرارت کرتے ہیں تو ان کا انجام یہ ہے، بدلہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا بڑے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے، کردار سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کئی ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے معاہدہ کیا تھا تورات کے اندر کہ خون نہیں بہانا، آپ نے لڑائیاں کر کے خون بہایا ایک دوسرے کا۔ آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ آپ کسی کو گھر سے نہیں نکالو گے، آپ نے گھروں سے مخالفوں کو جن کے ساتھ تھوڑا ٹکر ہوا ان کو نکال دیا، اور پھر زیادتی کر کے، اور جو مالدار ہوتا، جو طاقتور ہوتا، دوسروں کو اپنے گرفت میں لے لیتا۔ اصل میں ان آیتوں کا کچھ پس منظر یہ تھا کہ مدینے کے اندر جو قبائل رہتے تھے، دو طاقتور قبیلے تھے، تین تھے ویسے، قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو قینوقا کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر کا، یہ یہودی تھے اور اہل کتاب تھے، تورات کو پڑھنے والے تھے، اور ادھر سے مسلمان جو بعد میں ہوئے انصار، یہ پہلے مشرک تھے۔ ان کے بھی دو قبیلے تھے، ایک تھا اوس، دوسرا تھا خزرج۔ پھر یہودیوں کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا ایک مشرکوں کے ساتھ معاہدہ، دوسرے قبیلے کا دوسرے مشرکین کے ساتھ معاہدہ۔ پھر اگر مشرکوں کا آپس میں لڑائی ہوتی تو بھی یہودی ان کا ساتھ دیتے، یہودیوں کے آپس میں لڑائی ہوتی تو پھر مشرکین مدینہ ان کا ساتھ دیتے۔ پھر اگر لڑائیاں شروع ہوتی تو قتل بھی کر دیتے، خون بہاتے، گھروں سے بھی نکال دیتے۔ گھروں سے نکالنے کو بھی وہ جائز سمجھتے ہیں، قتل کرنا، خون بہانے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، لیکن اگر ان کا کوئی قیدی بن جاتا، گرفتار ہو جاتا نا، پھر اس کو اچھا نہ سمجھتے، کہتے یار یہ تو ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے مذہب کا ہے، یہ قیدی ہو جائے یہ اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے ابھی اس کو آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ پھر سارے مل کر کے خود ہی اس کا پیسہ جمع کرتے اور فدیہ دے کر کے اس کو آزاد کرا دیتے۔ جیسے آج کے زمانے میں مثال کے طور پر یہ جو علاقے کے چودھری ہوتے ہیں نا، سرکش قسم کے بڑے، وہ کیا کرتے ہیں، خود ہی اپنے قوم کے لوگوں کو گرفتار کرواتے ہیں، کوئی کیس چلاتے ہیں، کس طرح سے گرفتار کراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، آتا ہے اپنے علاقے کے وڈیرے کی طرف، ایم پی ایم این اے کی طرف، آ کر کہتا ہے یار ہمارے بندے گرفتار ہو گئے ہیں، آپ مدد کرو۔ ہاں میں ابھی چھڑاتا ہوں، فون کرے گا، بھائی تھانے والوں ان کو چھوڑ دو، ابھی گرفتار بھی انہوں نے کروایا تھا، ابھی چھڑا بھی خود ہی رہے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنی طاقت جمانے کے لیے۔ کافی پہلے کی بات ہے کہ ایک گلی کا
بجلی کاٹ دی گئی، یہاں کی بات ہے۔ تو کچھ عرصے یعنی انہوں نے کوشش کی، بجلی لگا نہیں رہے تھے، کنیکشن کاٹ دیا تھا۔ پھر جب وہ اپنے علاقے کے ایک بندے کے پاس گئے، جا کر کے بولا یار ہماری بجلی، تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، وہ بجلی آ گئی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ یعنی جب بجلی والے بھی سامنے آئے، وہ بندہ بھی سامنے آیا، گلی والے بھی سامنے آئے، تو ان بجلی والوں نے بولا کہ تیرے کہنے پر تو ہم نے کاٹی تھی۔ یہ پھر پکڑا گیا۔ تو اس طریقے کی شرارتیں یہ ان کی نشانیاں ہیں، منافقت۔ ورنہ سیدھے بھائی، اگر آپ کو یعنی ساتھ دینا ہے تو بھی سیدھا دے دیں، نہیں دینا تو بھی سیدھا ظاہر ہو جائیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کہ ہمارا بندہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے، اس کو آزاد کرانا چاہیے، اور قتل نہ کرو، یہاں کیوں نہیں مانتے ہو؟ کسی کو گھر سے نہ نکالو، یہاں کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر مسلمان ہونا ہے تو بھی سیدھا ہو کر کے کتاب اللہ کی کتاب پر چلو، نہیں کرنا تو بھی سیدھا انکار کر دو۔ یہ منافقانہ زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج مسلمانوں میں بھی یہ بیماریاں ہیں، جہاں میٹھا لگتا ہے وہاں اسلام کا نام لیتے ہیں، جہاں کڑوا لگتے ہیں بولتے ہیں نہیں ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جیسے یہ جنرل ضیاء تھا، پاکستان کا آرمی چیف بھی تھا، حاکم بھی تھا، پتہ نہیں سب کچھ، سارے عہدے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اسلام کا بڑا نام لیا تھا کہ میں اسلام کو نافذ کروں گا اور اسلامی نظام ہوگا۔ تو اس زمانے میں ہمارے کچھ بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ چاہت نہیں ہے۔ اگر چاہت ہوتی کم از کم اپنے شکل کو تو اسلامی بناتا، کم از کم اپنی شکل کو تو اسلامی بناتا، داڑھی تو رکھ لیتا۔ اور خیر اس زمانے میں پھر کسی نے اس طرح بات پھیلا دی کہ یہ کانا ہے، تو اسی نے آ کر کے آنکھیں دکھائیں ٹی وی میں، نہیں میں کانا نہیں ہوں، میرے اوپر تہمت ہے۔ تو پھر علماء نے فرمایا کہ یہ قادیانی ہے، بار بار کہتے رہے، لیکن کبھی بھی اسی نے آ کر کے اعلان نہیں کیا کہ میں قادیانی نہیں ہوں۔ خیر اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ خیر یہاں جو بات سے یاد آئی وہ گیا برطانیہ اپنی حکومت کے دوران، تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں اسلامی نظام ہے؟ بولا ہاں اسلامی ہے، بالکل ہم مسلمان ہیں، اسلامی نظام ہے۔ بولا اچھا پھر چور کا ہاتھ کاٹتے ہو؟ تو بولتا ہے یہ مسخرہ پن ہمارے ہاں نہیں چلتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور یہ بولتا ہے کہ یہ مسخرہ پن ہمارے ہاں نہیں چلتی۔ قرآن کے قانون کو مسخرہ پن کہنا، یہ کوئی مسلمان کی زبان ہو سکتی ہے؟ خیر تو یہاں بھی وہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہودیوں کے اندر بیماری یہ تھی، جہاں اچھا لگتا میٹھا لگتا تو سر آنکھوں پر، جو کچھ بھاری لگتا کڑوا لگتا بولتا چھوڑو یار یہ ماحول نہیں ہے۔ بھائی نماز بھی ہماری عورتیں ہیں نا، نماز بھی پڑھ رہی ہیں، زکوٰۃ خیرات بھی دے رہی ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہی ہیں، تہجد بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن بولو کہ چہرے کا پردہ کرو اور بغیر پردے باہر نہ نکلو۔ ابھی ہم گلیوں میں ہیں اور اپنے محلے میں، یہاں کون سا پردہ ہے؟ تو کچھ کو مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ جن کی مال کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیسے کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ذکر و اذکار بہت کریں گے، نمازیں وغیرہ بڑی پابندی سے پڑھیں گے، لیکن اگر بولو بھائی زکوٰۃ بھی تو دو، یار میں تو ہوں ہی غریب، میرے پاس ہیں کہاں پیسے کہ میں زکوٰۃ دوں؟ اللہ۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی حکم ملے، دل مانے نہ مانے حکم مانو، شریعت کو مانو، اسی میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ ان کی دنیا کے اندر رسوائی یہ ہوئی تھی، کسی منافقت کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، پھر وہاں سے جزیرۃ العرب سے ہی ان کو نکال دیا گیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں تبدیل کر دیا۔
آخرت کی بدلی، آخرت کی زندگی ان کو مل سکتی تھی، مل رہی تھی دنیا کے اچھے عمل کی وجہ سے، لیکن انہوں نے بولا آخرت بھلے برباد ہو جائے، دنیا میں تو پیسہ ملے، دنیا میں تو ہم عزت کے ساتھ رہیں، باقی آخرت کو دیکھا جائے گا۔ تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ ایک کوئی بندہ گیا کمپنی میں، جا کر کے انٹرویو دیا کہ مجھے یہاں ملازمت دے دو۔ انٹرویو تو دے دیا، پھر واپس جب جانے لگا تو وہاں کمپنی والے نے کسی نے بولا یار یہاں کے لوگ داڑھی والے کو نہیں رکھتے، تیری داڑھی ہے اس وجہ تجھے بھی نہیں رکھیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ پھر ایسا کرتا ہوں، جب پھر وائواز کے لیے آنا ہوگا، دوسرا انٹرویو دینے کے لیے آنا ہوگا تو پھر داڑھی کو صاف کر کے آؤں گا۔ داڑھی کو صاف کر کے دوسری مرتبہ جب آیا تو کمپنی والے حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ بھائی کون ہو، کیوں آئے ہو؟ سر میں نے پہلے ریٹن ٹیسٹ دیا تھا نا، ابھی وائواز کے لیے آیا ہوں۔ تو یار آپ نے کہاں دیا تھا؟ سر میرا یہ نام یہ وہ دیکھا کہ ہاں واقعی آیا تھا۔ پوچھا یار تجھے پہلے داڑھی نہیں تھی؟ بولا داڑھی تھی لیکن وہ ویسے ہی صاف کر کے آیا، مجھے کسی نے بولا یہاں کے لوگ بغیر داڑھی والے کو رکھتے نہیں ہیں اس لیے۔ بولا جاؤ تیرے لیے کوئی نوکری نہیں، کوئی ملازمت نہیں، جو تو اپنے نبی کے ساتھ سچا نہیں، ہماری کمپنی کے ساتھ کیا سچائی کرے گا؟ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ دنیا بھی گئی کہ ملازمت ملے گی، وہ بھی گئی۔ آخرت بھی گئی کہ پیسے کی لالچ میں آ کر کے اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا۔ تو یہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، آخرت کو برباد کرتے ہیں، یہ لوگ ہی ہیں جو لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، دنیا کی خاطر اپنا آخرت برباد کرتے ہیں، ان کا عذاب کبھی گھٹے گا نہیں، دنیا میں بھی جلتے رہیں گے۔ پیسہ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا، ہاتھ پاؤں آنکھ جسم ہر چیز ہوگی لیکن سکون نہیں ہوگا، اور آخرت کی سزائیں الگ سے ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امانت دی ہے، قرآن، حدیث اور شریعت، اسی کو دل کی خوشی کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ قبول کرنے کے، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔